بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کے نام دن کی دعا اللہ کے رسول سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں دعا کو بیان کرنے والے، دعا کو تعلیم فرمانے والے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعا کو سنا ہے اور نقل کیا ہے۔ اس دعا کا پہلا جملہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے متعلق ہے۔ مذہب اسلام میں اللہ کی رحمت کا خوب تذکرہ ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اللہ کے غضب سے زیادہ ہے۔ اگر اللہ کے غضب اور اللہ کی رحمت کا تقابل کیا جائے تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہر سورت کی ابتدا سوائے سورت توبہ کے، سورت براءت کے، ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے۔ کوئی بھی قرآن مجید کی سورت پڑھنا ہو، ابتدا کرنی ہو سورت کی، تو سب سے پہلے تذکرہ ہوگا اللہ کے رحمان ہونے کا، اللہ کے رحیم ہونے کا۔ فقط یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات رحمان الرحیم ہے، بلکہ اللہ نے اپنے رسول کو بھی، سرکار مصطفیٰ کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطاب عطا فرمایا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگلا جملہ ہے دعا کا، وَاهْدِنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِ كَالسَّاطِعَةِ، بار الہ اس مبارک مہینے میں واضح برہان، واضح دلیل عطا فرما، واضح دلیل ہدایت کی عطا فرما۔ قرآن مجید نے ہدایت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، میرے حبیب کہہ دیجئے حجت بالغہ اللہ کے لیے ہے، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت عطا کر دے۔ حجت کے معنی واضح دلیل کے ہوتے ہیں، بالغہ یعنی پہنچ جانے والی۔ بلوغ کو اسی لیے بلوغ کہا جاتا ہے کہ انسان پہنچ جاتا ہے اس عمر میں کہ جہاں پر انسان کے اوپر واجبات نافذ ہو جاتے ہیں، نماز واجب ہو جاتی ہے، روزہ واجب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اگر اس کے اوپر بنتی ہے۔ تو بلوغ کو اسی لیے بلوغ کہتے ہیں، بالغ کو اسی لیے بالغ کہتے ہیں، یعنی بالغ پہنچ گیا۔ بلاغت کو بھی اسی لیے بلاغت کہتے ہیں کہ بات اگر پہنچ رہی ہے کسی کی تو اس کے اندر بلاغت ہے، اپنی بات کو وہ پہنچا رہا ہے۔ تو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، کہہ دیجئے کہ حجت بالغہ اللہ کے لیے ہے، اگر اللہ چاہے تو تمام کو ہدایت عطا کر دے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الحجت البالغہ، حجت بالغہ سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، التی تبلغ الجاہل من اہل الکتاب فَيَعْلَمُهَا بِجَهْلِهِ، اگر کوئی بندہ اہل کتاب میں سے، عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، اگر اہل کتاب میں سے کوئی بندہ جاہل ہے اور اس تک اللہ کی دلیل پہنچ جاتی ہے، حجت بالغہ پہنچ جاتی ہے، فَيَعْلَمُهَا بِجَهْلِهِ، اگرچہ وہ جاہل ہے لیکن جاہل ہوتے ہوئے بھی حجت بالغہ اپنا اثر کرتی ہے اور وہ عالم ہو جاتا ہے۔ کما یعلمها العالم بعلمہ، جیسا کہ عالم اپنے علم کے ساتھ عالم ہوتا ہے، اسی طرح سے جاہل کے پاس اگر حجت بالغہ پہنچ جائے تو اس کے اندر بھی علم آ جاتا ہے۔ لأن اللہ تعالی اکرم واعدل من ان يعذب احدا الا بحجہ، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس سے برتر ہے، اس سے اعلیٰ ہے، اس سے باعزت ہے کہ وہ کسی کو عذاب دے اور اسے حجت عطا نہ کرے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہلے واضح دلیل عطا کرتی ہے، اگر انسان کے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل موجود ہو اور اس سے وہ سبق حاصل کر لے تو ٹھیک، اگر سبق حاصل نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر عذاب ہے، پھر اس کے اوپر عقاب ہے۔ امام علیہ السلام کی ایک اور روایت، امام علیہ السلام کا ایک اور فرمان حجت بالغہ کے متعلق، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن الحجت البالغہ علی من دون السماء وفوق الارض، حجت بالغہ کے بارے میں اشتباہ کا شکار نہیں ہونا، حجت بالغہ کے متعلق تردد کا شکار نہیں ہونا، حجت بالغہ کے متعلق غلط فہمیاں پیدا نہیں کرنا۔ اگر حجت بالغہ کی تلاش ہے، اگر واضح دلیل کی تلاش ہے تو سرکار صادق آل محمد علیہ السلام
ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ہی حجت بالغہ ہیں۔ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اگر کائنات میں کوئی حجت بالغہ ہے تو وہ ہم ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان المبارک کے نام دن یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں ان حجت بالغہ کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت نصیب فرمائے۔ اگلا جملہ دعا کا وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کے اگلے حصے کو، پیشانی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، مقدمۃ الرأس بھی بولا جاتا ہے، سر کا اگلا حصہ اسے ناصیہ بولتے ہیں۔ اور بار الہ ہمیں اپنے ان سر سے پکڑ کر اپنے مرضات کی جانب لے جا، ان اعمال کی جانب لے جا کہ جہاں پر تیری ذات راضی ہو، جہاں پر تو راضی ہو، جہاں پر تیری اطاعت اور بندگی کی جائے۔ اپنے الفاظ کو اگر میں تبدیل کروں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں، قرآن مجید میں ایک شخصیت کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہمیں یہ درس دیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ٹھیک ہے لوگوں میں سے اچھے ہیں، ٹھیک ہے لوگوں میں سے برے ہیں، ٹھیک ہے لوگوں میں سے نیک ہیں، ٹھیک ہے لوگوں میں سے بدکار ہیں، لیکن کائنات میں انسانوں میں سے ایک انسان ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو بیچ کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کی جانب قرآن مجید نے اشارہ کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر مولا کائنات سوئے اور اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے مرضات کی تلاش ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی تلاش ہے، تو ہمیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا ہوگی، مولا کائنات کے ساتھ مودت اختیار کرنا ہوگی، تب ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مرضات مل سکتی ہیں۔ بے محبت کا یا امل المشتاقین، بار الہ تجھے اپنی محبت کا واسطہ، اے مشتاق لوگوں کی امید، اے وہ ذات کہ جس کے لیے شوق رکھنے والے شوق رکھتے ہیں، امید رکھنے والے امید رکھتے ہیں، بار الہ تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں اس ماہ مبارک صیام سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نکی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔